बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन का इनखिला ज़ोर शोर से जारी है। पकड़ धकड़, क्रैकडाउन, ऑपरेशन, कार्रवाइयाँ और फिर गिरफ्तारियों के बाद डिपोटेशन का सिलसिला जारी है। बड़े दिनों तक अफगान महाजिरीन जिन्हें पकड़ा जाता है उनको जेलों में रखने के बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से अफगान महाजिरीन के इनखिला के हवाले से एक बड़ी बैठक हुई है वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों के वज़ारत दाखिला के दरमियान। और इस इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। वो फैसले ताहाल सामने नहीं आए, लेकिन इस इजलास में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने थे, क्या क्या मामला जेर बेस आने थे, वो मामला आपके सामने रखूंगा। जब ऑफिशियली या हमारे जराये के मुताबिक कोई अहम खबर इस हवाले से सामने आती है कि वजारत दाखिला, वफाकी हुकूमत और सूबाई वजारत दाखिला के दरमियान क्या स्ट्रेटजी अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से बेदखल करने के हवाले से अमली तौर पर मरतब की गई है, उस हवाले से अपडेट होगी, वो आप नाज़रीन के सामने रखूंगा। दूसरी आज की खबर यह है कि शेर इख्तिदार, शेर कायद में, बल्कि शेर इख्तिदार इस्लामाबाद और पिंडी में तो अफगानियों के हवाले से बहुत ज्यादा मौसर कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, बड़ी तादाद में अफगानियों को निकाला गया। लेकिन अब शेर कायद कराची में बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, बड़ी गिरफ्तारियां सामने आ गई है, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और ये सिग्नल के तहत दो अहम बड़े मामला के ऊपर जो है पहले मरहले में या दूसरे मरहले में, दो मराहल में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने रख दी है। इन दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ पाकिस्तान ने, जहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक जंग की सूरत हाल थी, गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक जंग शुरू हुई थी, उस जंग में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जो अंगूर अड्डा चेक पोस्ट वो वापस ली है, और ये अंगूर अड्डा चेक पोस्ट पाकिस्तान की थी। माजी में कुछ हमारे इदारों के लोगों ने या कुछ हमारी पॉलिटिकल लोगों ने अफगानिस्तान को दिया था, और इस हवाले से मामला भी अदालत में पहुंचा था। इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, इन तमाम खबरों का अहवाल आपके सामने रखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, ताकि अफगान महाजिरीन का इनकला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन। अब तक 15 लाख के करीब अफगानियों को निकाला जा चुका है। ऑफिशियली तौर पर 14 से 15 लाख बताया जा रहा है, लेकिन अनऑफिशियली हमारे जराये ये बता रहे हैं कि कम से कम ये तादाद 20 से 25 लाख तक पहुंच चुकी है। अब बहुत ज्यादा तादाद अफगानियों की 70 लाख के करीब कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी मौजूद हैं। कुछ उससे कम बता रहे हैं, ऑफिशियली 40 लाख बताया जा रहा है, अनऑफिशियली 70 लाख से 1 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। अब इस हवाले से अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, जो एक जंग की सूरत हाल बनी है, उसके बाद वफाकी हुकूमत और तमाम सूबों ने मिलकर एक नई स्ट्रेटजी बनाने का ऐलान कर दिया है, और अफगान महाजिरीन के इनखिला के ऊपर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान एक बड़ी बैठक हुई है गुज़िश्ता रोज। वफाकी वज़ारत दाखिला ने अफगान महाजिरीन के मुतल्लिक़ ये हंगामी इजलास तलब किया था, और वफाकी वज़ारत दाखिला ने मुल्क में मुकीम अफगान महाजिरीन जो PR कार्ड होल्डर्स हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले जो अफगान बाशिंदे हैं, उनके मुस्तकबिल के हवाले से अहम पॉलिसी फैसलों के लिए ये जो इजलास था, आला सतह इजलास था, जिसमें वफाकी वज़ारत दाखिला मौजूद थी, तमाम सूबाई वज़ारत दाखिला मौजूद थे, तमाम IGs, तमाम चीफ सेक्रेटरीज, तमाम आला अफसरान, तमाम इदारों के लोग इस इजलास में मौजूद थे, और इस इजलास में बड़े फैसले के इम्कान बताया जा रहा है। लेकिन वो फैसले अब तक सामने नहीं आए, और मुमकिन तौर पर आज ये फैसले सामने आ सकते हैं। वज़ारत दाखिला की हंगामी इजलास में 13 लाख से ज्यादा अफगान महाजिरीन की कानूनी हैसियत, ये जो PR कार्ड होल्डर्स हैं, या फिर उनके कयाम या वापसी के मुतल्लिक हतमी जो हिकमत अमली है वो तय की जानी थी। वज़ारत दाखिला व नारकोटिक्स कंट्रोल के जेर सदारत मुनक़िद होने वाले इस इजलास में नादरा, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs, आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम, DG FIA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और हिसास इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। ये बड़ा इंतहाई अहम इजलास था, जिसमें तमाम सूबों को, तमाम वफाकी इदारों को, तमाम हुकूमतों को ऑन बोर्ड लिया गया है, और मुस्तकबिल की एक हिकमत अमली अफगान महाजिरीन के इनखिला के हवाले से
اور جو پیو آر کارڈ ہولڈرز ہیں جن کی تعداد 13 سے 15 لاکھ پاکستان میں موجود ہے، ان کے حوالے سے مستقبل میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، اس معاملے پر یہ بڑی بٹھک ہوئی ہے۔ اب جو ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پیو آر کارڈ ہولڈرز افغان باشندوں کی قانونی حیثیت کا تفصیلی جائزہ لیا جانا تھا، جبکہ یہ کارڈ افغان مہاجرین کو پاکستان میں قانونی طور پر بغیر ویزا قیام کا اجازت دیتا ہے، اور ایک طویل مدت سے یہ افراد مختلف علاقوں میں مقیم ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ تعداد ہے، بلوچستان میں بہت زیادہ تعداد ان افغان مہاجرین کی ہے، اور یہ وہ افغان مہاجرین ہیں جن کو تمام تر سہولیات اس اقدام کے تحت دیے گئے تھے، جو 13 لاکھ تھے، جن کے عام پاکستانی شہریوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان کو کاروبار کی کھلی چھوٹ کی، تعلیم، صحت، ہر ویسے تمام افغانیوں کو ہر سہولیت دی گئی پاکستان کی جانب سے، لیکن ان کو بہت زیادہ قانونی طور پر ایک شیڈ بھی مل چکا تھا اس کارڈ کے تحت۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 13 لاکھ افراد پیو آر کارڈ کے حامل ہیں، جبکہ ستمبر 2023 سے اب تک 15 لاکھ کے قریب آفیشیلی یہ بتایا جا رہا ہے افغان مہاجرین کو پاکستان سے واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے، یہ آفیشیلی بتایا جا رہا ہے، لیکن ان آفیشیلی اب تک آپ کو یہ بتا دوں کم از کم 20 سے 25 لاکھ افغانی افغانستان جا چکے ہیں پاکستان سے۔ اجلاس میں جو فیصلوں میں پیو آر کارڈ کی مدت، ممکنہ توسیع یا منسوخی اور قانونی کارروائی سے متعلق لائحہ عمل شامل ہے، جبکہ براہ راست تعلق ملکی جو سیکورٹی صورتحال اور مہاجرین کی مینجمنٹ سے متعلق ہے۔ متعلقہ اداروں کے اجلاس کے بعد یہ ہدایات جاری کیے جانے کا امکان ہے کہ تاکہ نئی جو پالیسی ہے وہ فوری طور پر عمل درآمد اس پر شروع کیا جا سکے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وزارت پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ حاصف صاحب گزشتہ روز انہوں نے بھی کہا، اور پاکستان کے کئی وزراء یہ کہہ چکے ہیں، اور وفاقی حکومت، پاکستان کے ادارے، ڈی جی، آئی ایس پی آر، آرمی چیف سب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب افغان مہاجرین کو ہر صورت پاکستان سے جانا ہوگا۔ تو یہ اجلاس اس موقع پر انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر میں اس وقت کشیدہ صورتحال ہے، بارڈرز کئی روز سے بند ہیں، اور اس تمام پروسیس کے اندر جو ہے افغان مہاجرین کا انخلا کیسے عمل میں لایا جاتا ہے، کب تک یہ بارڈر کھلتا ہے، اور اس حوالے سے کب سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جانا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، دوسری طرف پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں جزوی طور پر افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر قائد میں غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن کیا گیا، آپریشن کے دوران متعدد غیر قانونی افغان باشندوں کو، افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ شہر قائد میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑا آپریشن شروع کیا۔ کارروائی میں رینجز، سی ٹی ڈی اور سوراب گوڈ پولیس نے حصہ لیا، جبکہ ڈی ایس پی اورنگزیب کھٹک نے آپریشن کی قیادت کی۔ اب یہ جو سوراب گوڈ کراچی کے اندر ہے، کیونکہ میں خود 10-12 سال کراچی میں رہا ہوں، کراچی سوراب گوڈ افغانیوں کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، اور سوراب گوڈ وہ انٹری پوائنٹ ہے کراچی میں، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سوراب گوڈ میں تمام بس اڈے وغیرہ وہاں پر ہیں، وہاں پر آپ انٹری کرتے ہیں، اور وہاں جب کراچی سے آؤٹ ہوتے ہیں تو بھی وہاں سے ہی بسوں میں، گاڑیوں میں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں سے اس کی جو ہے جو انخلا یا اخراج ہوتا ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا انتہائی اہم جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پورے ملک سے کراچی، پورے کراچی شہر میں انٹرنس اور ایگزٹ دونوں پوائنٹ یہی ہے۔ اب اس حوالے سے ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے سوراب گوڈ میں جاری مشترکہ آپریشن میں اب تک متعدد مشتبہ افغان افراد کو حراست میں لیا گیا، جن سے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ آپریشن کا مقصد غیر قانونی مقیم افراد کی نشاندہی، شناخت کاغذات کی تصدیق اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے بتایا کہ کارروائی قانونی رائش کے بغیر مقیم افغان باشندوں کے خلاف قومی پالیسی، جو ریاست کی پالیسی ہے، حکومت کی پالیسی ہے، اس کے تحت کی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پنجاب، سندھ، راولپنڈی، اسلام آباد میں اور بلوچستان میں بھی جزوی طور پر بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا، بہت زیادہ افغانیوں کو نکالا گیا۔ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ سخت کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا، لیکن اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے خلاف گرین آپریشن کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد کیا یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ، یا وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان یہ معاملات طے پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں افغانیوں کے زیر استعمال پاکستانی موبائل فون سمز بند کی جا رہی ہیں، اور اس پلان کے تحت اب تک 1 لاکھ سے زیادہ موبائل فون سمز بند کی جا چکی ہیں، جبکہ مزید افغانیوں کے زیر استعمال سم بند کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ دوسرے مرحلے میں جن گھروں اور کاروباری مراکز میں افغان مہاجرین موجود ہیں
وہاں کی بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کر دی جائے گی۔ اس پلان کے تحت کاروباری مراکزوں اور گھروں کی نگرانی شروع کی جا چکی ہے اور ایک ایک افغانی اور ان کی کو پناہ دینے والے سہولت کاروں کی لسٹ بنائی جا رہی ہے اور ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن، سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث جو ہے ترکم بارڈر سمیت دیگر تمام بارڈرز بھی، کیونکہ ایک طرف جب یہ معاملہ ہے تو دوسری طرف افغان مہاجرین کا انقلاب کیونکہ رک چکا ہے، اس کی وجہ پاک افغان کشیدگی تھی اور ترکم بارڈر سمیت تمام بارڈرز بند ہو چکے ہیں اور آج تیسرا روز ہے یہ بارڈرز بند ہیں۔ ترکم بارڈر کی بندش کی وجہ سے کارگو گاڑیاں سمیت پیدل آمد معطل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حالیہ پاکستان اور افغانستان کے مابین فائرنگ واقعات کے دوران تجارتی مراکز گزرگاہ ترکم بارڈر بند کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکم بارڈر کے دونوں جانب ہزاروں مال بردار گاڑیاں پھنس چکی ہیں۔ 3 روز قبل افغان فورسز نے سرحد پر پاکستانی فورسز پر بلا اسٹار فائرنگ شروع کر دی تھی اور یہ فائرنگ تبادلہ ساری رات جاری رہا، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے اور پاکستان نے افغانستان کے 27 پوسٹوں پر حملہ کر کے افغان دہشت گردوں کو بھاگنے اور چوکیاں چھوڑنے پر مجبور کیا اور ان چوکیوں پر قبضہ کیا اور 21 چوکیوں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور ان میں سے ایک ایسی چوکی ہے جو پہلے پاکستان کی تھی اور افغانستان کو دیا گیا تھا بدقسمتی سے ہمارے ماضی کے کچھ فیصلوں کی بنیاد پر۔ پاکستان نے افغانستان سے انگور اڈا چیک پوسٹ واپس کیا، یہ وہ انگور اڈا ہے جو پاکستان نے افغانستان کو دیا تھا۔ 2016 میں پاکستان نے انگور اڈا چیک پوسٹ افغانستان کو دی تھی۔ یہ چیک پوسٹ افغانستان کو دینے پر قانوندان ہے، سابق ریٹائر ہیں، وکیل انعام الرحیم نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں ایک درخواست بھی دائر کی تھی۔ وکیل نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ وہ انگور اڈا چیک پوسٹ کا انتظام منتقل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے کر ایسے اقدام کرنے والے سینئر افسران کے خلاف کارروائی اور سندی چوکی کو واپسی کے لیے حکم جاری کرے۔ تو یہ معاملہ بھی عدالت میں زیر سماعت تھا، لیکن اب پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے، پاکستان کے فورسز نے، جوانوں نے اس چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے، پاکستان کا پرچم لہرا دیا، 21 پوسٹوں کو قبضہ کیا پاکستان نے اور افغانستان اس نمک حرام افغانیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لوگے تو تمہیں سبق سکھانا ہمیں آتا ہے، تم ہمیں سوویت یونین یا پھر امریکی اتحادی نہ سمجھنا، کیونکہ استاد استاد ہوتا ہے، یہ ساری استادیاں ہم ہی نے سکھایا تمہیں، تم ہمارے شاگرد ہو، تو شاگردوں کو سبق سکھانا ہمیں آتا ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ تو پاکستان نے افغانستان کو وہ سبق سکھایا۔ تو ایک طرف پاکستان افغانستان کے درمیان یہ کشیدہ صورتحال ہے، تو دوسری جانب پاکستان اور سے افغان مہاجرین کا انخلا اور اس حوالے سے اقدامات بہت زیادہ انتہائی اہم ہے۔ اب اس جنگ کے بعد تو ہر طرف جو کچھ حد تک کہیں نہ کہیں افغانیوں کے حوالے سے حمایت یا پھر ان کے لیے جو نرم گوشہ نرم دل رکھنے والے لوگ تھے ان کی بھی سوچ اب بدل چکی ہے اور اب ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہر صورت میں افغان نمک حراموں کو پاکستان سے نکالا جائے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلا یا پھر پاکستان افغانستان کشیدہ صورتحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔